ناظرین السلام علیکم۔ جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کروں، ایک ویڈیو ہے پاکستان کے خلاف بھارت ہمیشہ جنگی جنون کا اس کا سلسلہ رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دشمن ملکوں نے ہمیشہ سازش کی ہے، لیکن اس موقع پہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام، پاکستان کے فوج، پاکستان کے سیاستدان، ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اور اس میں جنرل اسلم بیگ اس وقت کے آرمی چیف ایک ایسا واقعہ جس کے سمے اس وقت کی قیادت نے بھرپور انہی کی زبانی بھرپور کردار ادا کیا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں، اور آج جو موجودہ قیادت ہے اور آج جو پاکستان کو تھریٹ ہے بھارت کی طرف سے اور جو ایکشن لیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب دانیال عزیز صاحب، سابق سربراہ NRB، سابق وفاقی وزیر پرائیویٹائزیشن، سابق رکن قومی اسمبلی۔ ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر مشتاق احمد، رہنما ہیں جماعت اسلامی، آپ کا بہت شکریہ سر دونوں کا۔ ہمارے ساتھ ہیں ریاض فتیانہ صاحب، رہنما PTI، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد مہدی، رہنما مسلم لیگ نون، ماہر بین الاقوامی امور اور فاؤنڈرز ہیں، چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچر، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ دانیال عزیز صاحب، آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں۔ دانیال عزیز صاحب، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، آج بھی پاکستان کو ایک تھریٹس ہے، پانی کا بھی تھریٹس ہے، جنگی جنون کا بھی تھریٹس ہے۔ نریندر مودی نے باضابطہ اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب اس ملک کو ہم تباہ کر دیں گے۔ تو ایسے موقع پہ یہ بھی ایک مشکل وقت ہے، وہ بھی ایک مشکل وقت تھا جس کا ذکر اسلم بیگ صاحب نے کیا۔ دانیال عزیز صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مشکل حالات ہیں اس میں ہماری لیڈرشپ، حکومت، قیادت جو ہے وہ رول ادا کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے؟ جی، میرے خیال میں یہ سمجھداری کی بات ہے۔ دیکھیں، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سب سے بڑی جو اس وقت تک کیجولٹی نظر آ رہی ہے وہ انڈیا کا یہ دھمکی ہے کہ ہم پانی پاکستان کا ڈائیورٹ کریں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انڈیا کو یہ تکلیف کیوں ہے۔ اب بظاہر تو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ایک برابری نظر آتی ہے کہ جی جیلم، چناب اور انڈس جو ہے وہ پاکستان کے ہوں گے، اور بھیس، راوی اور ستلج جو ہے وہ انڈیا کے ہوں گے، تو تین ہو گئے۔ اب جو لوگوں کو شاید معلومات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا قریباً 18% پانی جو ہے ان سارے دریاؤں میں سے وہ لیتا ہے، کوئی لگ بھگ 30 ملین ایکر فیٹ، اور جو ان کی کیچمنٹ ایریا سے پاکستان میں پانی آتا ہے وہ 69% ان کو چھوڑنا پڑتا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت، اور پاکستان کو جو 145 ملین ایکر فیٹ تقریباً ملتا ہے اس میں سے 30 جو ہے وہ سمندر میں بہہ جاتا ہے، اور 36 جو ہے ملین ایکر فیٹ یہ مس گورننس یا لیکیجز کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے جو تقریباً 80 یا 85 ملین ایکر فیٹ ہے وہ پاکستان بہت ہی انیفیشینٹ کراپس کو دیتا ہے، جیسے شوگر کین ہو گیا یا رائس ہوگی یا کاٹن ہوگی، جو بہت ہائی واٹر انٹینسیو کراپس ہیں۔ تو انہوں نے معاہدہ تو کر لیا، لیکن تل ملا اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہاں بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر جو ہے جیسے کہ پاکستان میں ایگریکلچر جو ہے وہ اتنا وافر، مطلب ان کے برابر، ان کے مقابلے میں ایک صورتحال ہے۔ اب معاہدہ تو وہ کر بیٹھے ہیں، تو وہ اب اس کو کیسے انڈو کریں، اور یہ پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے یہ تھریٹن کیا، اور اس وقت سے یہ بات ان کو کھٹک رہی ہے جب سے انہوں نے مختلف ان کے جو سلال اور تدبل پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کو ری ڈیزائن کرنے پڑے جب پاکستان نے ریئیکٹ کیا، اور انہوں نے وہ تلبل تو بالکل آبسولیٹ ہی ہو گیا، اور دوسرا جو ہے اس میں بہت سارا فرق پڑ گیا سلال جو ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ ایون وہ جو بجلی بنانے کے جو کارخانے وہ لگانا چاہتے تھے ان میں اگر ذرا سی بھی ہٹیں اس ایگریمنٹ سے تو پاکستان اس میں آ کے تو خلل ڈال دیتا تھا، تو اس وجہ سے ان کا نقصان ہونا پڑا۔ تو یہ بات ان کو چبھ رہی ہے، اور یہ چبھتی رہے گی، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو
بظاہر لگتا ہے کہ اب کیا تو انہوں نے معاہدہ ہے، اتنے سال چلا سب کچھ، وہ سیٹسفائیڈ بھی تھے، ہے بھی انٹرنیشنل معیار کے مطابق، لیکن اس میں پاکستان جو ہے وہ کچھ قدرے بہتر اس میں صورتحال بن گئی ہے. یہ اصل بات ان کو چبھتی ہے، یہاں سے ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ پانی ہمارے پاس ڈائیورٹ کیا ہوتا تو آج ہم اس کے ساتھ کیا کرتے اور کیا نہ کرتے، کیونکہ یہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو پاکستان سے بہت زیادہ سبسڈیز دیتے ہیں، ٹیوب ویلوں کی، کھاد کی، اور چیز. آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر جو یوریا کی بوری ہے وہ تقریباً 250 انڈین روپیز کی آج کل آ رہی ہے، ادھر کوئی 14,000 کی آ رہی ہے پاکستان میں، پاکستانی روپیز کی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مطلب اس قسم کا ان کی پرورش کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو برقرار رکھیں. تو اس کے پیچھے اصل میں یہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ پہلے بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ جناب یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، جب یہ پلوامہ والا اٹیک ہوا اور وہ ان کے ساتھ ایک بڑا برا ڈراپ سین ہو گیا، ان کے اپنے ہی جہاز گر گئے، ان کے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ یہاں پر حراست میں آ گئے اور پھر ان کو جو ہے نا منہ کی کھانی پڑی اور واپس کرنے پڑے. تو ان کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے انہوں نے کشمیر سے چھٹکارا حاصل کیا، یہ آئین میں تبدیلی کر کے کہ جو آئین کی شقیں تھی جس میں کشمیر کی ایک علیحدہ سٹیٹس برقرار رکھا گیا تھا، اس کو ختم کرنے سے ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کو دبا لیں گے اور چین کے ساتھ ایک نیا ریلیشن شپ کھول لیں گے، کیونکہ لداخ کو انہوں نے اس میں نہیں رکھا. تو انہوں نے سوچا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. چین نے اتنا بھرپور جواب دیا ان کو کہ یہ ہکے بکے رہ گئے اور اب یہ مجبور ہیں یہ سوچنے پہ کہ وہ جو سٹیٹس ہے وہ کشمیر کو واپس کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصل بات ان کو جو رہنے نہیں دے رہی وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے سارے راستے ہیں چین کے ساتھ جس میں پاکستان کا فیوچر مستقبل بہت برائٹ ہو سکتا ہے، وہ سارے کے سارے گلگت بلتستان میں سے گزرتے ہیں اور ان کے مطابق وہ بھی حصہ ہے گریٹر کشمیر کا. تو ان کو روکنے کے لیے ان کا ایک اسٹریٹیجک ہے، پانی کے لیے ایک اسٹریٹیجک ہے. یہ ساری چیزیں کرتے میں آگے بات کروں گا، میں آگے بھی بات کروں گا بڑھانے میں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب. یہ جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بعد ایک دم الزامات لگا ہے، ثبوت مانگا جا رہا ہے، لیکن وہ ثبوت نہیں ہے. ایون کہ حکومت نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے چاہتے ہیں پاکستان، آپ اس میں شامل ہوں، اب بھارت اس میں کیا کرے گا. لیکن جو میرا سوال آپ سے پرٹیکولر ہے سر کہ اس ایسے اقدام پر جو کہ پاکستان مسلسل فیس کر رہا ہے دہشت گردی کا، یہ عمل بھی ایک لحاظ سے چلیں بہت غلط ہے، کسی بھی انسانیت کا قتل، لیکن جو بھارت ایک دم پاکستان پہ الزام لگایا ہے اور جو اس نے ایکشن لیے ہیں سارے، ان ایکشنز میں ایک ایسا ایکشن لیا ہے جو اس کا اختیار نہیں تھا، یک طرفہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس ٹریٹی کو جو 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی سے ہوا تھا، اسے ختم کر دیا یا معطل کر دیا یا منسوخ کر دیا. اس پر سر میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ عالمی دنیا، ورلڈ بینک کیوں خاموش ہے، کیوں نہیں اس پر رد عمل آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، ایک چیز تو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک جو قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ آپ کا اصولی موقف ہوتا ہے، آپ کا مبنی برحق سٹینڈ ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت دنیا کی صورتحال ہے اس میں صرف اصولی موقف اور مبنی برحق سٹینڈ کافی نہیں ہوتا. دنیا اصولی بنیادوں پر ان چیزوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ قوت بھی ہونی چاہیے اور طاقت بھی ہونی چاہیے. تو یہ المیہ ہے کہ ہماری جو دنیا جس میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، یہ امن کی اور فاختاؤں کی دنیا نہیں ہے، یہ عقابوں کی اور چیتوں کی دنیا ہے. اس لیے آپ اصولی موقف بھی رکھیں، آپ مبنی برحق سٹانس اور سٹینڈ بھی لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دفاع کے لیے طاقتور بھی ہونا چاہیے اور بھرپور قوت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اس کے بغیر نہیں ہوگا. جہاں تک آپ انڈیا کی نفسیات کو دیکھیں یا مودی کی نفسیات کو دیکھیں، مودی جو ہیں وہ انڈیا کا واحد وزیر اعظم ہیں جو وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچنے سے پہلے ایک دہشت گرد کی شہرت رکھتا تھا، اور اتنی شہرت دہشت گرد کی رکھتا تھا کہ امریکہ نے امریکہ داخلے پر ان کی بطور وزیر اعلیٰ گجرات وہ پابندی لگا دی تھی.
آپ اندازہ کر لیں. تو ایک تو ان کی پرسنل یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ہے پالیٹکس کا. پھر جس پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے بی جے پی, وہ ایک ہندوتوا کے نظریہ رکھنے والا, انتہا پسند نظریہ رکھنے والا پارٹی ہے. اور نہرو نے ان کے بارے میں کہا تھا, بی جے پی کے بارے میں یا جو ان کا فلسفی ہے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ انڈین نازیزم ہے, انڈین نازیزم ہے. پارٹی ان کا ہندوتوا کا ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے اقلیتوں کے لیے, بالخصوص انڈیا کے مسلمانوں کے لیے 3 کہ ایک تو یہ کہ یا وہ ہندو ہو جائیں, دوسرا ہے کہ وہ ہندوستان انڈیا چھوڑ دے, اور تیسرا یہ کہ ان کو کبھی بھی برابر کے حقوق نہیں ملیں گے, وہ غلام بن کر رہیں. آپ دیکھ لیں ان کی سیاسی اٹھان کہاں سے ہوئی. گجرات میں قتل عام سے, بابری مسجد کے انہدام سے, اور اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنے سے. اب آج کل انہوں نے, آپ دیکھ لیں کہ وقف پراپرٹی جو ہے انڈیا کا, وقف پراپرٹی دراصل شناخت ہے, پہچان ہے انڈین مسلمانوں کا. اور یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے تقسیم ہند سے قبل جب وہ پارلیمنٹ میں تھے, انہوں نے خود وقف پراپرٹی کی تحفظ کے لیے قانون سازی کی تھی. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں. اور وقف پراپرٹی اتنا سینسٹیو ایشو ہے مسلمانوں کا کہ انگریزوں نے تقریباً اپنی 200 سالہ راج میں وقف پراپرٹی کو نہیں چھیڑا. لیکن مودی نے, آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی وقف پراپرٹی کو قبضے میں لے لیا. وقف پراپرٹی کو قبضے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا سے مسلمانوں کی قومی شناخت کو کچھ رہے ہیں. اور اب وقف پراپرٹی کے بعد انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے مزار کو بھی نشانہ بنایا ہے اور اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کی ہے. تو اگر آپ اس کی پارٹی کو دیکھیں, اس بندے کی اپنی ہسٹری کو دیکھیں, تو یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ ہر 3-4 سال کے بعد اس طرح کی چیز کریں. اب آپ دیکھیں, اب آ جائیں پہلگام کی ایشو کے اوپر. پہلگام کا جو واقعہ ہے, میں اس کو سیکیورٹی فیلئر نہیں کہتا. سیکیورٹی فیلئر اس وقت ہوتا جب سیکیورٹی ہوتی. یہ ایک خود ساختہ, ایک جعلی ڈرامہ, ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. اور اس سے اندرونی طور پر اپنی سیاست کے لیے مودی اور بی جے پی کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنلی پاکستان کے تناظر میں وہ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ پہلگام لائن آف کنٹرول کے ساتھ نہیں ہے, لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ہے, 400 کلومیٹر دور. اب آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بی جے پی کی حکومت ہے, آپ کی ملٹرائز ایریا ہے, سب سے زیادہ وہاں پہ فوجی موجود ہے اس وقت انڈیا میں اگر کہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلگام کا ایریا ہے, گزشتہ سال وہاں 43 لاکھ ٹورسٹ آئے تھے, جس میں 35,000 جو تھے وہ فارنر تھے. تو یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ کوئی پتہ نہیں تھا, کوئی نیگلیکٹڈ کارنر تھا. آلریڈی ٹورسٹ کا سیزن ہے, ٹورزم کا, اور ٹورسٹ کا ایک بہت بڑا ہب جو ہے وہ ہے. تو یہ سب جو ہے ڈرامہ تھا, ایک جعلی قسم کا انہوں نے رچایا ہے, ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اور ہر 2-3 سال کے بعد ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اندرونی طور پر اینٹی پاکستان کوئی نیریٹو سے وہ اپنے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں, ڈوز لینا چاہتے ہیں سیاست کے لیے, اندرونی سیاست کے لیے. اور پاکستان کے بارے میں مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ پاکستان کو جھکا کے رکھنا چاہتا ہے, جس طرح اس نے اپنے باقی پڑوسیوں کو کر لیا, لیکن پاکستان کبھی جھکے گا نہیں. اور ایسی کوئی مس ایڈونچر ہوگی تو ایسا بھرپور جواب ملے گا کہ جس طرح انہوں نے ابھی لندن کا ابھی تک نہیں بھولے. ابھی مجھے آج یہ واقعہ سنا کے آپ کو اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. ابھی لندن میں مظاہرہ ہوا, وہاں پہ پاکستانیوں کا بھی اور انڈین کا بھی آمنے سامنے آ گئے دونوں. آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں نے لندن میں کیا کیا؟ پاکستانیوں نے کوئی نعرے نہیں لگائے, پاکستانیوں نے سمپل وہاں پہ چائے کی سلیب لگائی اور اس کے اوپر ابھینندن کی تصویر لگائی کہ بھائی فینٹاسٹک ٹی دستیاب ہے, تمام انڈینز کو درخواستیں آئیں اور فینٹاسٹک ٹی پی لیں. تو یہ بہت بڑا جواب تھا سر, بہت بڑا جواب تھا, 25 کروڑ بہت بڑا جواب تھا, بہت ایک طاقت ہے الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے, بہت بڑا جواب تھا. میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا مہدی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ریاض فتیانہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو, ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کا بھی لینا چاہتا ہوں. جی ریاض فتیانہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس موقع پہ تمام سیاسی جماعت, پاکستان ایک تھریٹس ہے, اس پہ
یقیناً پی ٹی آئی کا اپنا ایک رول ہوگا پاکستان کے حوالے سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تمام تھریٹس کو؟ ڈاکٹر دانش صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ایسٹ ویسٹ پاکستان کے درمیان فلائٹس چلتی تھیں اور بھارت نے وہاں پہ ایڈونچر کرنا چاہا تو گنگا جہاز کا ڈرامہ رچایا تھا، اور اس کے بعد پھر جب فلائٹس بند ہوئی تو صرف اس نے فائدہ اٹھایا. اب بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، سینٹر مشتاق صاحب کی بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ پاکستان کی اتنی ایکسیس نہیں ہو سکتی. نمبر 2، باقاعدہ خاردار تار لگی ہوئی ہے پورے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان اور پنجاب کے درمیان بھی. تو کوئی یہاں سے پاکستانی تو گزر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی آزاد کشمیر کا بندہ گزر سکتا ہے. اور اگر یہ واقعہ درست بھی ہو ایک لمحے کے لیے تو اس کا تعلق اگر کشمیر کے اندرونی مقبوضہ کشمیر میں سے ہے تو یہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے، اس میں پاکستان کو گھسیٹنے یا ملوث کرنے کا کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں بنتا. اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں بھارت کے اس الزام تراشی کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان نے پیشکش کر دی ہے کہ کوئی اعلیٰ سطح پہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں اگر انکوائری ہوتی ہے تو ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ جھوٹی الزام تراشی پہلا موقع نہیں ہے. بھارت کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ہمیشہ اس نے شرارتیں کی ہیں اور پڑوسیوں کو تنگ کیا ہے. ابھی تو بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے حالات خراب ہیں، اس کے نیپال کے ساتھ حالات خراب ہیں، اس کے چائنا کے ساتھ حالات خراب ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ایٹم بم ہم نے رکھا ہوا ہے وہ شو پیس میں دکھانے کے لیے نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ محسوس ہوا اور ہم پہ جنگ ٹھونسی گئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اس وقت پاکستان کی سالمیت کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں تو پھر ہم آخری حد تک جائیں گے اور بھارت کو سبق سکھا دیں گے. ان کو پتہ جائے گا کہ بدماشی، غنڈہ گردی اور چھیڑ چھاڑ کیا ہوتی ہے. قطعی طور پر پاکستانی قوم کسی قسم کے دباؤ کو برداشت کرنے والی نہیں ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے مقدم ہے ہمیں، اور ہماری کسی سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جنگ ٹھونسی گئی پاکستان کی تو ہم پوری قوم متحد ہوگی اور ہم پوری قوم مل کر دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کا تحفظ کریں گے اور ہر قربانی دینے کو تیار ہوں گے. اس میں کسی کو غلط فہمی یا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا یہ ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کروں گا. بڑی بات کر دی آپ نے، آگے بات کروں گا، آگے بات کروں گا. ریاض فتیانہ صاحب آگے بات کروں گا. ذرا مہدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں کیونکہ مہدی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر بھی ہیں. سر ایک تو یہ پلوامہ کے بعد پہلگام، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال ہے، اگر اسی میں شامل ہو گیا، بریک نہ ہوا تو مجھے ذرا گائیڈ کیجئے کہ اتنا بڑا اقدام یک طرفہ کر رہا ہے، بین الاقوامی قوانین ہے، ورلڈ بینک خاموش ہے، عالمی ادارے خاموش ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں مہدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اس کے پورے پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا. ابھی ڈاکٹر یونس نے جو بیجنگ میں دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے جو تقریر کی اور جس کے بعد پھر چین نے بات کری اور وہ جو 7 ریاستیں ہیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں اور اس کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ اس کا ایکسیس جو ہے سمندر کے ساتھ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، وہ جو چکن نیک ہے اس جگہ سے نہیں گزرا جا سکتا. اب اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا 27 تاریخ کو ڈھاکہ جانا اور یہ ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کرنا، تو یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر، کیونکہ بھارت کے چاروں طرف آج سے 1 سال پہلے سچویشن اور تھی لیکن آج سچویشن اور ہے. اور بھارت کا جہاں تک پانی کا معاملہ ہے تو صرف پاکستان کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں ہے یا اس طرح کی حرکتیں نہیں ہیں. اور میرے ذاتی نالج کے مطابق پچھلے کافی سالوں سے بھارت کے جو یہاں پر ہائی کمشنر تھے یا جو آج کل چارج دی افیئر صاحبہ ہیں، وہ اس موضوع پر بار بار بات کرتی تھیں اور وہ یہ پانی کے جو ایشو ہے اس پر جب بھی کبھی بات کی جاتی تھی تو وہ تھوڑا سا ان کے اندر ایک غصہ اور ایک وہ والی چیز پیدا ہو جائے. یا یہ کہا جاتا تھا کہ یورپی یونین کے اندر سب سے پہلے یہ ہوا کہ فرانس اور جرمنی نے اپنے پانی کے مسئلے کو سیٹل کیا، تو وہ اس طرف جو ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ لائف لائن ہے پنجاب کی بھی اور سندھ کی بھی. یہ جو دریا ہیں یہ بنیادی طور پہ پنجاب کے تمام ڈویژنز کو یہی کور کرتے ہیں، یہ جھیلم اور چناب. اب اگر آپ اس کے پانی
کو ڈائیورٹ کریں گے تو پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ پاکستان اس پر جوابی بات نہ کرے. اب رہ گئی جہاں تک بات کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی بات نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ہر ملک نے دہشت گردی کی ضرور مذمت کری, لیکن اس سے آگے جو انڈیا چاہتا تھا وہاں وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے. اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی دونوں ممالک کے ساتھ بات کری, اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی دونوں ممالک کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ نارملائز کیا جائے. جہاں تک ورلڈ بینک کی بات ہے, دیکھیے ورلڈ بینک کو جس وقت ہم جا کر ابھی شکایت کریں گے تو اس کے بعد ضرور ورلڈ بینک بھی جو ہے وہ اس پر اپنی رائے بھی دے گا اور اس کے اندر ثالثی میں آئے گا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے دانیال عزیز صاحب نے فرمایا, میں دہراتا نہیں, کہ جب ہم نے کچھ سائٹس کے اوپر بات کری تو ورلڈ بینک سامنے آیا اور ورلڈ بینک نے آ کر ہماری بات کری, اور اس کے بعد جو ہے وہ سائٹس یا تو رک گئی یا ان کے نقشے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ گئی. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا جو ہے وہ کوئی انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی دونوں طرف بات کری, ایران والوں نے بھی بات کری, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نارملائز کی طرف جا رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے جو پھونک بھری ہوئی تھی مودی صاحب کے اندر, وہ مودی صاحب کی جو پھونک ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں ریلیز ہو رہی ہے, اور وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اور پاکستان نے جس طرح جوابی بات کری, اور اس کے اندر بھی پاکستان نے ایک چیز کو قائم رکھا کہ جو راہداری اوپن کی ہوئی ہے پاکستان نے سکھوں کے لیے, پاکستان نے اس کو بند نہیں کیا, اور پاکستان نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ سکھوں کے جو ویزے ہیں وہ لوگ بھی 30 اپریل تک واپس چلے جائے. تو پاکستان نے بڑے اچھے انداز کے اندر ان کو جواب دیا ہے, اور جس ڈپلومیسی کی ضرورت تھی اس کی طرف پاکستان بڑھا ہے. اور میرا ذاتی سا یہ خیال ہے کہ پاکستان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو انفولڈ کرتا چلا جائے گا, اور ہندوستان کے لیے جو ہے وہ کوئی صورتحال اتنی زیادہ ون ون سچویشن والی نہیں ہوگی. لیکن ایک طرف میں ضرور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے دنیا کے اندر, اور یہ واقعہ بھی جو ہے اس کے بارے میں یہ باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جو تھے وہ پچھلے کچھ عرصے سے اس علاقے کے اندر سیکورٹی کے معاملات میں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر مارا بھی گیا ہے. تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ سیکورٹی کے لوگ تھے, جو ہندوستان کی سیکورٹی کے بھی لوگ تھے اور اسرائیل کی سیکورٹی کے بھی تھے, اور انٹرنل ایک واقعہ ہوا ہے جیسے انٹرنلی دنیا میں کہیں بھی واقعہ ہوتا ہے, اور پاکستان تو ان ملکوں میں سے جس نے اس کی مذمت کی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو صورتحال بنی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفیوز ہوگی. مثلا یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ پوری دنیا میں غزہ کے حوالے سے اسرائیل کے لیے ایون کہ مسلمان سمیت عیسائی اقلیت, ہندو اور یہودی بھی جو ہیں وہ بہت سخت ریئیکشن آ رہا ہے. تو کہیں اس ریئیکشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے دیکھیں آپ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ابھی آپ نے خود ہی سنوایا جنرل اسلم بیگ کا, میں یہ سوال آپ سے جی ٹھیک ہے جی بالکل, میں یہ بریک کے بعد آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا یہ بھی ایک فیکٹرز ہے, سینیٹر مشتاق صاحب سے بھی, دانیال عزیز صاحب سے بھی اور ریاض فتیانہ صاحب سے بھی. ایک چھوٹے سا بریک لیں گے پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک. جی دانیال عزیز صاحب, سب کے لیے میرے پاس 5 منٹ ہے. دانیال عزیز صاحب, پلوامہ ہوتا ہے یا پہلگام ہوتا ہے, پوری دنیا کے ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ بھارت کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور دہشت گردی پہ بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں, اور ادھر پاکستان میں روزانہ دہشت گردی ہوتی ہے. جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا واقعہ ہوا اور بڑے بڑے واقعات ہوئے, لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ دنیا اس سلسلے میں کوئی رسپانس کرتی ہے. پاکستان کی حکومت کے ساتھ وہ یکجہتی نہیں دکھاتی جو بھارت کے ساتھ دکھاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جناب وہ تھریٹ دے رہا ہے, دھمکی دے رہا ہے, بین الاقوامی قانون توڑ رہا ہے, لیکن پوری دنیا میں کوئی آواز نہیں ہے. ماں سوائے 1-2 نے کہا کہ آئیے ہم ثالثی کرا دیتے ہیں. تو اس پہ ذرا پرٹیکولر بتائیے, آپ کے پاس 5 منٹ ہے. جی میرے خیال میں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ 100 خون ان کو معاف ہیں.
یہاں تک کہ آپ امیجن کریں کہ اگر کینیڈا میں کہیں ہمارے لوگ پکڑے گئے ہوتے کہ وہ کوئی قتل کر رہے تھے کسی انڈین کو یا کسی اور کو، یا امریکہ میں پکڑے گئے ہوتے تو کیا کوحرام مچ جانا تھا پوری دنیا میں. لیکن ان کو صرف سلیپ آن دی رسٹ دے کے تو وہ کر دیا. وہ بڑا ملک ہے، بڑی مارکیٹ ہے ان کی، اور آنے والے دنوں میں جو ابھی تک امریکہ ان کے ساتھ کر بیٹھا ہے اور کرنا چاہتا ہے، وہ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ان کی جو ملٹری کی آپس میں معاہدات ہوئے ہیں وہ درجنوں تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ کواد کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں انڈیا کو ایسے ایسے ویور دیے ہیں انہوں نے. کیٹسا ایک بہت بڑا ایکٹ ہے امریکہ کا جس میں سزائیں دینی ہوتی ہیں، اس میں ویور دے دیا کہ یہ روس سے میزائل خرید رہے تھے. دوسرے ملک جو اس کے زد میں آ گئے جیسے ٹرکی وغیرہ ہے. لیکن اسی طرح سے ایران کے اوپر جتنی بھی سختی کر رہے ہیں، انڈیا کو ویور دے دیا گیا، جبکہ پاکستان کے چاہ بہار آپ بشک چلائیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور جو پاکستان کا ان کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ تھا، اس میں ان کو باقاعدہ آپ نے سنا ہوگا ایک ہیرنگ میں یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک امپلائی تھے، انہوں نے جا کے بتایا کہ ہم نے سختی سے منع کر دیا پاکستان کو. بہرحال یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چین کے برمقابل ایشیا میں ایک طاقت کے طور پر ایک کردار ادا کر سکتی ہے. اور اس سلسلے میں وہ سمجھتے ہیں، ان کی غلط فہمی سمجھ لیں آپ، کہ پاکستان کو کسی طرح سے اس سے جڑواں کر کے تو یہ معاملہ آگے بڑھائیں. لیکن پاکستان کوئی ایپیٹائزر نہیں ہے جو یہ ہضم ہو جانا ہے اور پھر اصل بات شروع ہونی ہے. بات سے یہ کوشش کی انہوں نے ایف پیک نام دے کے، اصل میں یہ نام انڈو پیک ہوتا تھا، اور یہی ایک نومنکلیچر پوری دنیا میں استعمال ہوتا تھا. یہ انہوں نے چینج کر کے ایف پیک بنا دیا، یہاں تک کہ اپنے سارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور یورپین یونین میں ہر جگہ ہر ملک میں انہوں نے بھی اپنا افغانستان اور پاکستان کا ایک کوآرڈینیٹر لگا دیا اپنے فورن آفیسز میں. اور یہ ایف پیک کا نام پھر جب وقت آیا تو یہ قطر میں بیٹھ کے معاہدہ کر کے تو افغانستان نکل گیا. اب پھر انڈو پاک ہی ہے، یہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی نندن والا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہوا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کوششیں جو ہیں یہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے، اور چین اور پاکستان کا جو ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے وہ تمام تر کوششوں کے باوجود جو کہ مختلف ہیلے بہانوں سے یہاں پر سر انجام دیے جا رہے ہیں. جیسے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، اس میں ایسی زیز کا انہوں نے بولا کہ یہ ختم کریں، آئندہ نہیں رکھنی، اور جتنی بھی ہیں اس کو چند سالوں میں وائنڈ اپ کریں. جبکہ یہ سوچا گیا تھا کہ ایسی چیز کے لیے ہم نے پاور بھی کانٹریکٹ کر لی کہ ان کو ہم فراہم کریں گے اور یہاں پر انڈسٹریل ایکسپورٹس کے لیے ہم یہ استعمال کریں گے. سو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ چار چومکھی لڑائی ہے. یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو افغانستان کے ساتھ انڈیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک وقت تھا جب یہی طالبان کا انڈیا کا جہاز جب ان کے ایئرپورٹ پہ آ کے کھڑا ہوا تھا ہائی جیک ہو کے، تو ان کو وہاں جا کے مذاکرات کر کے اپنے سواریوں کو اور جہاز کو چھڑوا کے لے جانا پڑا تھا. اور اسی طرح اس وقت سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں تو قطر میں باقاعدہ ان کے ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئے ہیں، اور ریکگنیشن کے لیے جو ہے انڈیا بھی آگے بڑھ رہا ہے، وہاں پر کونسلیٹ سروسز بھی دینے کا سوچ رہا ہے، اور مختلف اور قسم کی ایڈ بھی وہاں پر فراہم کر رہا ہے. جبکہ یہ مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ ملوث تھا جب طالبان کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. تو یہ ہر کونا جو ہے، ہر کوشش جو ہے چھوڑتے نہیں ہے کہ کسی طرح پاکستان انسرکل ہو جائے، پاکستان کے لیے ٹو فرنٹ بن جائیں، پاکستان میں چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کسی طرح مسک ہو جائیں. لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں انشاءاللہ. اچھا سرنڈر مشتاق احمد صاحب، یہ ایک پوائنٹ اٹھایا تھا ابھی مہدی صاحب نے کہ یہ جو غزہ ہے اس کے انسینٹیو کو، یعنی بہت ہی دنیا میں اس وقت یہ ایشو ہائٹ ہے، تو یہ اس ہائپ کو ختم کرنے کے لیے یہ ایکٹ کیا گیا ہے بھارت اور اسرائیل نے مل کے، کیونکہ وہاں پہ ان کے لوگ دیکھے گئے جیسا کہا گیا ہے. دوسرا، دنیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ پاکستان کے لیے، بھارت کے لیے، اور خاص طور پہ OIC جو ہے اسلامی ممالک، ان کا بھی رد عمل کوئی اچھا نہیں دیکھتے ہم. کیا کہیں گے سر؟ 5 منٹ آپ کے پاس ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ دنیا اصولوں کی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا تجارت کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر
اس بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے. یہ اصولوں کی بنیاد پر، پرنسپل کی بنیاد پہ یا مبنی برحق موقف کی بنیاد پر، سچائی اور صداقت کا ساتھ دینے کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتی. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اگر فرض کریں یہ ہماری ذہن میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی تو ہم غلطی پر ہیں، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، دوسروں سے توقعات رکھنے کے بجائے ہمیں خود اپنے گھر کو آرڈر میں کرنا چاہیے اور اپنی اسٹریٹجی کو اس کو ریویو کرنا چاہیے اور اس کو ریفائن کرنا چاہیے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، انڈیا کے حوالے سے جو کشمیر پالیسی ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سکم ہے، بہت بڑی کمزوری ہے. ہماری 1947 سے جو کشمیر پالیسی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کوئی اقدام کرے گا تو ہم پھر صفائیاں پیش کریں گے. انڈیا کوئی جارحیت کرے گا، کوئی ڈرامہ رچائے گا، کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا تو ہم پھر دفاع کریں گے. یہ 1947 سے لے کر اب تک جو پالیسی ہے وہ ہماری کشمیر پالیسی اسی طرح رہی، اور یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی. حالانکہ کشمیر کے اوپر ہمارا موقف زیادہ مبنی برحق ہے، سچائی کے اوپر مبنی ہے. انڈیا وہاں قابض ہے، جارح ہے، عاصب ہے، اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کو اپنے پاؤں تلے رونچ چکا ہے. جینوسائیڈ واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ وار کرائمز کے اندر وہاں پہ ملوث ہے. ان کے فوجی جو ہیں وہ وار کرائمز کے اندر وہاں پہ ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کیش نہیں کرتے. آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے پاکستان کے اندر 20 کشمیریوں کو شہید کر دیا، اور انڈین میڈیا بڑے فخر سے اس کا اعلان کرتی کہ آج پاکستان کے فلاں جگہ پر ہم نے فلاں کشمیری کو شہید کر دیا. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے جو ڈس انفارمیشن کی ایک پوری ایک نیٹ ورک بنایا تھا، یو کے نے خود اس کو انرتھ کر لیا، ایکسپوز کر لیا. ہم نے اس کو بھی استعمال نہیں کیا. اسی طرح انڈین مسلمانوں کے حوالے سے نہرو لیاقت پیکٹ کے تحت ہم اس کے گارنٹر ہیں. ہمیں وہ مسائل اٹھانے چاہیے، خواہ بابری مسجد کا مسئلہ ہو، خواہ وقف کا مسئلہ ہو، خواہ وہاں پہ جو مسلمان کے تاریخی یادگاریں ہیں ان کا مسئلہ ہو، لیکن ہم اس کو نہیں اٹھاتے. تو مسئلہ یہ ہے. اسی طرح آپ 370 کو اور 35A کو ختم کر لیا. یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاڑنا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو. لیکن ہم نے پھر آپ دیکھیں کہ گلوان وادی میں چین نے اس کو گردن سے پکڑا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس وقت کو استعمال نہیں کیا. تو ہماری ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو کشمیر پالیسی ہے وہ دفاعی ہے. وہ ہم نے خود انڈیا کو ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی جو ہمارے پالیسی ساز ہے انڈیا کے بارے میں نہیں ہے، اور ہماری کشمیر پالیسی ایک دفاعی نوعیت کی ہے. وہ ایک جارحانہ، اقدامی اور پرویکٹیو انداز سے ایک چیز تو ہے. دوسری بات یہ جو ہمیں کرنا چاہیے کام، دوسروں سے توقع رکھنے کی بجائے اپنے گھر کو آرڈر میں کرنا چاہیے. سب سے پہلے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. ہمارا جو ایران ہے، افغانستان ہے اور چین ہے، یہ ہمارے اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ہمیں ہر صورت میں یہ تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے. اور جب یہ نہیں ہوں گے بہتر تو اس کا فائدہ صرف اور صرف انڈیا اٹھائے گا، ہمیں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا. دوسری، اپنے گھر کو آرڈر میں کرنا. اس وقت جو آپ کے فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، یہاں کانسٹیٹیوشن کے مطابق معاملات کو چلائیں. جب آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک کے معاملات کو، فیڈریٹنگ یونٹس کے معاملات کو چلائیں گے تو ہم آہنگی ہوگی، یکجہتی ہوگی، اور یہی ہماری قوت ہے، یہی ہماری طاقت ہے. اس کے نتیجے میں باہر کی دنیا کا رویہ جو بھی ہو، آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. پھر انشاءاللہ بہت میرے پاس ٹائم کم ہے، میں کسی سٹیج پہ بات کروں گا. ریاض فتیانہ صاحب کی طرف آتا ہوں. ریاض فتیانہ صاحب، یہ دنیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، OIC کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یا ہماری سفارتی اور خارجہ پالیسی کمزور ہے جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں دہشت گردی ہوتی ہے تو عالمی دنیا جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی؟ بھارت میں ذرا سی ہوتی ہے تو پوری دنیا توجہ دیتی ہے. بھارت قتل بھی کرے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، آواز تک نہیں اٹھتی. تو کیا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے دنیا کا، یا ہماری سفارتی ناکامی ہے، خارجہ پالیسی ہماری کمزور ہے؟ جی
ڈاکٹر دانش صاحب، یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل بدماش جو ہے اور ٹیررسٹ خود بھارت ہے. ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کو قتل کیا جس پہ وہاں کے سابق وزیر اعظم ٹروڈو نے سٹینڈ لیا. امریکہ میں ایک سکھ لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی جس پہ FBI نے ان کو نوٹس دیا. قطر میں یہ ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے. پاکستان میں کراچی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت سارے دہشت گردی کے جو سرے ہیں وہ بھارت تک پہنچتے ہیں. تو اس لیے اس پر اس سے ہندوستان سے خیر کی توقع رکھنا تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. دوسرا، اس کا مقابلہ ہمیں 3 محاذوں پہ کرنا ہے: سفارتی محاذ، سیاسی محاذ اور معاشی محاذ. تو سفارتی محاذ پہ ہمیں پاکستان کی وزارت خارجہ کو ری آرگنائز کرنا چاہیے. دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی موجود ہیں جو پہلے ہی پاکستان کی بڑی مدد کرتے ہیں اور وہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں، عوامی ایمبیسڈر ہیں. انہیں ہمیں آن بورڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک مؤثر کمپین پوری دنیا میں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو اجاگر کرنے میں اور بھارت کی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہم لوگوں کو متوجہ کر سکیں انٹرنیشنل سطح پہ. نمبر 2، سیاسی استحکام کی بات ہے تو اس پہ بھی حکومت کو کھلے دل کا مظاہرہ کر کے تمام اپوزیشن جماعتوں سے ڈائلاگ کرنا چاہیے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے تاکہ ساری قوم ایک پیج پر ہو، اور جب قوم متحد ہوگی تو دنیا کا کوئی ملک پاکستان کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. تیسرا معاشی محاذ ہے. یہاں اگین ابھی دیکھیں، ابھی آج 26 کو پورے پاکستان میں اسٹرائک تھی ٹریڈرز کی، تو اس موقع پہ تو معاشی سرگرمی بڑھانے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ ایسی ہڑتال ہوئی، اس کی ضرورت نہیں تھی. تو ہمیں معاشی محاذ پہ بند انڈسٹری کو چلانا چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور مراد دینی چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں آ کر انویسٹ کریں. اور بہت سارے امریکہ میں ایک بہت بڑے پاکستانی بزنس مین ہیں میاں نثار صاحب، ان کراچی میں بہت بڑا نیٹ ورک ان کا ہے جو اوورسیز پیسہ آ رہا ہے پاکستان میں ڈالر کی شکل میں، اور انہوں نے 100 کے قریب لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے جو IT کے بزنس میں لگے ہوئے ہیں. ایسے بہت سارے پاکستانی پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں، صرف ان کو تحفظ کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبائی ہیڈ کوارٹر اور مرکزی سطح پہ 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے اور فیسیلیٹیشن سینٹر ہو تاکہ ان کو تحفظ دیا جا سکے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے نہ ہو سکیں، اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ان کو فیسیلیٹیز دی جائیں. یہ تینوں محاذوں پہ ہمیں لڑنا ہوگا: سفارتی محاذ، سیاسی محاذ اور معاشی محاذ. تو پھر ایک مضبوط پاکستان جب ہوگا اور ہے انشاءاللہ تو کسی ملک کو ضرورت نہیں ہوگی بھارت سمیت کہ پاکستان کی طرف بری نگاہ سے دیکھے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس میں ایک اضافہ کرتے ہوئے میں مہدی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ پاکستان، جو کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بھی جس کی نشاندہی کی اور دانیال عزیز صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کانسٹیٹیوشن پہ چلایا جائے، رول آف لا پہ چلایا جائے، اور اس سلسلے میں ایک فیئر الیکشنز بہت ضروری ہے، اور لوکل باڈیز حقیقی طور پر اس کی پاورز جو ہے وہ دے دی جائے عوام کو. بہت ضروری ہے یہ سب چیزیں. میں آتا ہوں مہدی صاحب، آپ ایران بھی جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کی آج رات فلائٹ ہے، کل ہے. میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل کے پاس 70 یا 80 ہیڈ ہیں اس وقت ایٹمی بم کے وار ہیڈ، اور اس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے سرکاری طور پر، لیکن موجود ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، انٹیلیجنس نے بتایا ہوا ہے. لیکن امریکہ کا وہاں کوئی جھکاؤ نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. اور جہاں ایران جو کہ اپنی ایٹمی ریپروسیسنگ یا جو کچھ بھی ہے اس کے سلسلے میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن ابھی بائی لیٹرل مذاکرات ہیں، لیکن امریکہ کی دھمکی بھی آ رہی ہے کہ ہم بننے نہیں دیں گے. تو یہ دوہرا معیار کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے امریکہ کا مڈل ایسٹ کے اندر، اور مڈل ایسٹ کو ایک خاص شکل میں رکھنے کے لیے اس کو اسرائیل کی ضرورت ہے، اور اسی لیے وہ اسرائیل جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک اس کی اسٹیٹ ہے. تو اسرائیل کے ساتھ اصل میں کمپیئر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ جوئش لابی جو ہے امریکہ کے اندر اور خاص طور پہ اس کے میڈیا اور بزنس کے اوپر اس کا بہت حد تک کنٹرول ہے. تو اسرائیل کے ساتھ تو آپ ایران کو وہ نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس نے ایک
5+1 کا ایک معاہدہ کیا تھا اور ٹرمپ صاحب بھی اس معاہدے سے باہر نکل گئے تھے. اب ٹرمپ صاحب بھی دوبارہ سے اس کو انگیج کر رہے ہیں اور اس نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے کہ ہمیں کیا آفر آ رہی ہے اور کیا آفر نہیں آ رہی. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں بھی شاید تھوڑی سی بڑھیں گی اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی, کیونکہ ایران نے ڈرنا ہوتا تو وہ 79 سے اب تک ڈر چکا ہوتا. تو ڈرنے والا تو جو معاملہ ہے وہ تو شاید اتنا نہیں ہے, لیکن ہاں وہاں پر اکانومی اور جو باقی صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ایران بھی چاہتا ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال سے باہر نکلے. تو اور امریکہ اگر یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ خامنائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اس بات پہ بلیو نہیں رکھتے کہ ایٹم بم جیسی طاقت کسی کے پاس ہو جو انسانیت کے لیے, تو وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایٹم بم کی اس طرح ضرورت نہیں, ہم تو اپنی انرجی اور باقی ضروریات کے لیے اس کو کر رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. ہاں میں آج رات ایران جا رہا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب آپ ہیروشیما جاتے ہیں اور ہیروشیما کے آپ اس میں عجائب گھر میں جاتے ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار یا ایٹم بم کی وجہ سے ہے, تو جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے اور ان نقشوں کے اوپر ایک ریڈ رنگ کے کچھ ممالک کے نشان لگے ہوئے ہیں, اور اس میں اسرائیل جبکہ ڈکلیئرڈ طاقت نہیں ہے لیکن اسرائیل کے اوپر انہوں نے ریڈ رنگ کا نشان لگایا ہوا ہے کہ یہ بھی ایٹمی طاقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن امریکہ یا یورپ, ہم نے دیکھا ابھی جو کچھ غزہ کے اندر ہوا ہے یا پورے فلسطین میں ہوا یا لبنان اور سیریا میں ابھی تک ہو رہا ہے اور حوثیوں کے ساتھ, اس کے باوجود جو ہے وہ دنیا نے اس طرح اس کو ریئیکٹ نہیں کیا. عام آدمی تو ضرور اس چیزوں سے ضرور وہ ہوا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, لیکن جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. آج بھی یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنے کے اوپر جو ہے وہ سزا ہے, جبکہ باقی جس مرضی ایشو کے اوپر آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. تو اسرائیل کے جو پنجے ہیں وہ بہت زیادہ گڑے ہوئے ہیں, اور یہودی جو ہیں اور خاص طور پہ جو ان کی ایک خاص نسل ہے وہ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. اور بھارت کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان دنوں کے اندر اس کے تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور بھارت کو بھی یہ خیال ایک پیدا ہوا ہے کہ جس طرح اس نے ایک ہیجمنی اپنی قائم کی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں, تو بھارت بھی ایک, کیونکہ ایک بڑا ملک ہے تو بھارت بھی یہاں پر کرے. لیکن بھارت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان جیسا ملک نہیں ہے, اور پاکستان کی وجہ سے بھارت کو بار بار جو ہے وہ سبکی کرنی پڑتی ہے. میں اس بات سے بھی آپ کو ضرور اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جعفر ایکسپریس ہوئی تو دنیا نے اس کی مزاحمت. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ہمارا جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا ہمارا فورن آفس ہوتا ہے یا ہمارا جو میڈیا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہم کیا اس کو اس طرح یوز کر پاتے ہیں. ابھی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں تھا, پاکستان کی طرف سے ٹاپ کے لوگ تھے, انڈیا کی طرف سے کوئی بھی ٹاپ کا بندہ نہیں تھا, لیکن ان کی تمام میڈیا ٹیم جو تھی وہ انطالیہ میں پہنچی ہوئی تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پہلے سے دیکھ کر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ سیکریٹری جنرل نے کیا کہا وہ ہمارے اخبار میں تو چھپ گیا, لیکن ہم نے کیا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی؟ کیا رشین پریزیڈنٹ نے جو کچھ کہا جعفر ایکسپریس پہ ہم نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی؟ نہیں کی. اور یہی وہ ہمارا فیلئر ہے جو ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ انڈیا میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے بات وہی ہو رہی ہوتی ہے مذمت کی, لیکن انڈیا اس کو جس طرح استعمال کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا انڈیا کے پیچھے کھڑی ہے. لیکن ہم جو ہیں ہم بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہیں وہ کوتاہی کر جاتے ہیں, اور ہمیں اپنے سفارت خانوں کو, اوورسیز پاکستانی تو بہت اچھی بات ہے لیکن سفارت خانوں کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, اور آج کی جو دنیا کی جدید ڈپلومیسی ہے اس کی طرف آنا پڑے گا. یہ جو پرانا طریقہ کار ہے اب یہ تقریباً دنیا میں ناپید ہو چکا ہے, تو اب ہمیں اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے, پاکستان یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ہم بس کوشش نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک بات کہتے ہوئے آگے چلتا ہوں, اور یہ ہے کہ جب پلوامہ واقعہ ہوا تھا 15 سال سے بھارت ہائیبرائڈ وارفیئر کا گیم کھیل رہا ہے, اور تقریباً 166 ملکوں میں اس کے 65 جو ہیں وہ مختلف قسم کے اس نے جعلی میڈیا بنایا ہوا ہے, جعلی تھنک ٹینکس ہے, جعلی ممبرز ہیں, جعلی جو ہے وہ کاؤنسلز ہیں, سارے جعلی ہیں. اور اس کو کس نے ڈسکلوز کیا؟ پاکستان نہیں کر سکا. یہ ہے ڈس انفو لیب جو کہ یورپی ایک تحقیقاتی ادارہ ہے,
اس نے ڈسکلوز کیا کہ بھارت یہ سارے کرائم کر رہا ہے. بالکل صحیح کہا مہدی صاحب نے کہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی انفارمیشن منسٹری، پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کے سفارتکار، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور دوسری منسٹری اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کرتی. بس اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، عمران خان عمران خان عمران خان. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.